بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ عمرے کے سفر نامے کی بات چل رہی تھی پچھلے لیکچر میں، تب وہی عرض کرتا ہوں کہ ہم پھر مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ میں نے جب حرم پر پہلی نظر آئی تو سامنے ایک دل فریب منظر تھا۔ سامنے مسجد کا ایک وسیع و عریض صحن تھا۔ مسجد الحرام کے باہر چاروں طرف صحن ہیں کہ جہاں پہ سروس ایریا کا کام کرتے ہیں۔ یہ سروس ایریاز کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ریسٹورینٹس بھی مل جاتے ہیں، مارکیٹ بھی اگر کرنی ہے، کوئی چیزیں خریدنی ہے تو وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جب تک آپ چاہیں آپ واش روم بھی جائیں، تو یہ سب اس کے لیے۔ تو یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ سفید ماربل کا بنا ہوا ہے اور رات میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ البتہ دن میں بہرحال اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ دن میں حرم شریف میں آپ جائیں تو پھر آپ سن گلاسز ضرور لے کے جائیے، اس لیے کہ ادروائز آپ کی آنکھوں پہ کچھ بہت آپ کو اریٹیٹ بہت ہوں گے۔ صحن میں زیر زمین مردوں اور خواتین کے کچھ واش رومز تھے۔ ہر واش روم میں فلش کے ساتھ ساتھ شاور بھی اویلیبل تھے۔ اچھا، وہ اب انہوں نے کافی کم کر دیے اس میں، کیونکہ گرمی کا مارا کوئی اگر غسل بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اب انہوں نے کافی کم کر دیا اس میں سلسلہ۔ البتہ یہاں گرمیوں میں تیز گرم اور سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو صحن میں لا کر رومز بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک اپنی قیمتی اشیاء، ایک لاکر پڑے ہوئے ہیں بہت سے، لیکن وہ رینٹ پہ آپ لے سکتے ہیں، اور اپنا بہت آپ کی کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کے اندر آپ لاکر میں آپ ڈال سکتے ہیں، چابی آپ کے پاس ہوگی۔ تو اس طرح کا ایک یہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اس صحن کے ساتھ ہی کئی 5 اسٹار ہوٹل موجود ہیں وہاں، اور ان کے گراؤنڈ فلور پر بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر اوپر کے یہ سارے پھر ہوٹل کے کمرے اوپر ہیں۔ تو یہ چھوٹے موٹے ہوٹل سے لے کر بڑے بڑے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس وہ بھی اویلیبل ہیں وہاں پہ۔ اب میرے سامنے حرم کا ایک ملک فہد گیٹ تھا، جسے عربی میں باب الملک فہد، باب عربی میں کہتے ہیں گیٹ کو یا آپ کا دروازہ۔ تو یہ دروازہ حرم کے ایک جدید ترین توسیع پہ بنا تھا جو 1988 میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی تھی۔ تو مسجد الحرام کے 5 بڑے اور 54 چھوٹے دروازے تھے، لیکن اب جب زیادہ اس کی ایکسٹینشن حرم شریف مزید ہوئی ہے تو اب اس کے دروازوں کو آپ مزید آپ ڈبل سے زیادہ ہی کر لیں آپ۔ تو بڑے دروازے جو مشہور تھے اس وقت باب فہد، باب عبدالعزیز، باب صفا، باب فتح اور باب عمرہ تھے، لیکن یہ باب الفتح اور باب عمرہ یہ اب ایکسٹینشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ تب وہ حرم شریف کہ اب تو یہ اندر ہی آ گیا ہے سلسلہ۔ تو ان میں سے ہر دروازے کے ساتھ 2 مینار بھی ہیں کہ اس کے، اور باب صفا پہ ایک ہی مینار جو بنا ہوا تھا اس وقت۔ اب آپ اس وقت کی صورتحال دیکھیں تو اب آپ کو، اس وقت تو یہ 9 مینار تھے، اب آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، اس لیے کہ اب ایکسٹینشن ہو گئی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ نئے عازمین اپنی سہولت کے مطابق جو بھی کسی بڑے گیٹ میں جائیں، اس کے لیے کوئی خاص فکس دین میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، آپ جہاں سے بھی ایزیلی آپ جا سکتے ہیں جائیں۔ گیٹ میں داخل ہو تو دائیں بائیں سیڑھیاں اور لفٹ وہ بھی موجود ہے۔ تو اگر آپ کو نیچے گراؤنڈ فلور پہ آپ کو رش نظر آ رہا ہے تو آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، اس سے اوپر پھر سیکنڈ فلور پہ بھی جا سکتے ہیں۔ سیکنڈ فلور جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ آپ چھت ہے، اور وہاں پہ بھی آپ پورا عمرہ وہاں پہ بھی مکمل کر سکتے ہیں، لیکن بس اس میں آپ کا
سفر زیادہ ہوگا لمبا، بس یہ بات. اگر فیملی ساتھ ہو تو میں عام دنوں میں فرسٹ فلور ہی یوز کرتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں اس طرح کا رش نہیں ہوتا کہ جو گراؤنڈ فلور میں زیادہ ہوتا ہے. تو رمضان اور حج کے دنوں میں تو سیکنڈ فلور بھی کھل جاتا ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں تو پھر یہ ہو گیا کہ رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایون آپ پوری چھت پہ بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. رمضان اور حج کے زمانے میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے یہی ایک طریقہ کیا تھا کہ یہ حرمین ٹاورز میں چلا جاتا تھا. تو 10th فلور پہ باقاعدہ مسجد بنائی ہوئی ہے، 9th فلور پہ بھی مردوں کی اور 10th فلور میں خواتین کی. تو وہیں پہ وہ یعنی اب نماز تو حرم شریف سے ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ کنیکشن آپ کی ہوتی ہے، تو اس طرح سے نماز اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ حرم شریف میں انٹری نہیں ہو رہی ہوتی. تو باب صفا اور اب باب عبدالعزیز کے ساتھ ہی ویل چیئرز کاؤنٹر موجود تھا اس زمانے میں. آج کل بھی ویل چیئرز مختلف جگہوں پہ آپ کو ابھی بھی اویلیبل ہوگی کہ جہاں اقامہ یا پاسپورٹ دکھا کر آپ اسے بالکل فری آپ یہ ویل چیئر لے سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہو، معذور ہو یا چھوٹے بچے ہوں تو آپ ویل چیئر لے لیں، اس سے آسانی رہے گی آپ کو یہ معاملہ. اب میری والدہ جب بھی آئیں تو میں نے پھر یہی کرتا تھا کہ ویل چیئر ہی لے لیتا تھا اور والدہ کو اس میں بٹھا کے ہی عمرہ جو ہے کر لیتا تھا. بلکہ یہ تھا کہ میری چھوٹی بیٹی تھی تو وہ بھی پھر اپنی دادی کے پاس ہی وہیں پہ وہ بیٹھ جاتی تھی، تو چلے ہم پہ بھی ایک وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا تھا. تو یہ اس میں ایک آسانی تھی. اگر عمرہ میں تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کا ایک میرا اندازہ ہے کہ پیدل اتنا ہوتا ہے آپ کو، جو ایک ضعیف بزرگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو پھر ٹھیک ہے. خواتین کے لیے بچوں کو اٹھا کر کرنا وہ ایک مشکل کام ہے. میں نے وہی دیکھا کہ بہت سارے مردوں نے پھر یہی کرتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے تو پھر وہ طواف کرتے. تو باب صفا کے قریب فرسٹ فلور پر آٹومیٹک ویل چیئرز بھی دستیاب تھیں. اب تو الحمدللہ اس کے بعد تو ہر طرف پہ آٹومیٹک مل گئی، اور یہ بھی فیسلٹی اب تو خیر آٹومیٹک ویل چیئر جو ہے اب صفا کے پاس یہ انہوں نے فرسٹ فلور سے اوپر ایک چھوٹا سا اس کے اوپر بنایا ہوا ہے. تو وہاں پہ کہ جس میں 30 ریال کی اس زمانے میں وہ مل جاتی تھی، تو اب وہ بالکل موٹر سائیکل کی طرح ہی وہ چلا لیتے ہیں. یہ اب صفا مروہ کے لیے زیادہ لمبا آتا ہے، اس لیے کہ اس کا میں نے جو کیلکولیٹ کیا تو وہ آلموسٹ ملا کے 3.5-4 کلومیٹر کے آس پاس ہے. یہ پورے اپنے صفا مروہ کے کرنے تو وہاں پہ ہی اویلیبل ہوتا ہے. اب یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے کہ جو ضعیف ہیں اور ان کے کوئی نوجوان بھی نہ ہو کہ جو ان کی ویل چیئر کو چلا سکیں، تو یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر وہ سعودی لڑکے بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ان کی فیس پے کرنی پڑتی ہے. وہ رش کے لحاظ سے ہی کہ جب رش زیادہ ہو تو پھر اس کی فیس بھی زیادہ لیتے ہیں اور کم ہو تو کم ہے. مسجد میں جگہ جگہ آب زمزم کے کولر بھی آپ کو ملیں گے، اور ان کولرز کے ساتھ ایک ڈسپوزیبل گلاس بھی موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صفا مروہ میں تو ہوا کہ اسے آٹومیٹیکلی زمزم کو انہوں نے اس طرح سے کر لیا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بٹن دبائیں اور وہاں سے پانی آپ کو مل جاتا ہے. ورنہ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ کولر مختلف جگہوں پہ تھے، لیکن ابھی بھی ہیں، لیکن اب بہت سے آٹومیٹیکلی بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں زمزم. تو یہ مسجد کا حسن انتظام ہے کہ ان کولرز میں پانی اور گلاس ختم نہیں ہوتے رہے. یعنی اس کے لیے جو بھی رسپانسیبل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حرم شریف کو خدمت جنہوں نے کرنی ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. اگر آپ مسجد میں کافی وقت تک رہ رہے ہیں تو پھر میں مشورہ یہی دوں گا کہ پھر زمزم زیادہ نہ پئیں، اس لیے کہ پانی زیادہ ہوگا تو پھر رفع حاجت کی آپ کو زیادہ ضرورت ہوگی. اور مسجد سے لے کے
پھر آپ واش روم تک جانے میں وہ بھی 1 کلومیٹر کا ہے. تو اس لیے ہاں اگر آپ تھوڑے ہی عرصے کے لیے کہ صرف عمرہ کر کے کچھ نفل اور کچھ فرض نماز ہے وہ پڑھ کے جا رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ آپ عرصے کے لیے، اب کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے مثال کے طور پر صبح آ گئے اور پھر پورا دن رات تک رہے تو پھر ان کو واش روم میں کئی بار جانا ہی پڑتا ہے انہیں. تو یہ بس یہ یاد رکھیے گا، زیادہ پانی پینے کی بدولت آپ کو بار بار طواف اور سعی چھوڑ کر ہی جا کے واش روم میں جانا ہی پڑے گا. تو عمرہ اور دیگر عبادات سے فارغ ہو کر ہی آپ پھر اس کے بعد جب واپس جانا ہو پھر آپ جتنا زمزم آپ پینا چاہیں پئیں، کیونکہ اس میں یہ دیکھیے آپ کو ایسی پکچرز نظر آ رہی جو پرانے ڈیزائن کے تھے اس سے، اور نئی پکچرز بھی اب آپ کو وہ بھی نظر آ جائیں گی آپ کو. اب مسجد میں ایک یہ ایشو ابھی بھی ہے کہ جوتوں کو ٹھکانہ لگانا ایک مسئلہ، یعنی مسجد میں جگہ جگہ پہ جوتوں کے ڈبے ہوتے ہیں کہ جس پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہی یہ ہوا کہ میں نے 100 نمبر ڈبے میں جہاں پہ اپنے جوتے رکھے تھے تو میں خوش تھا کہ نمبر بڑا آسان ہے. تو واپسی پہ میں ڈھونڈا تو اب وہ جناب 100 نمبر ہی غائب ہے. یعنی اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا وہ یہ کرتے کہ جوتے نکال دیتے ہیں وہاں سے اٹھا کے اور وہ پھر حرم شریف سے باہر جا کے رکھ دیتے ہیں. اب وہاں کون ڈھونڈتا پھر اپنا، یہ ایک مسئلہ آتا ہے. تو اس ضمن میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ڈبے نمبر کے ساتھ ساتھ دروازے کا نمبر کو بھی یاد کریں کہ کس طرف ہے. اول تو رکھیں ہی نا، بلکہ اس کے بعد تو پھر یہ ایک فیسلٹی یہ بھی ہو گئی کہ آپ نے جوتا جہاں رکھ دیا تو اب واپسی بھی وہیں سے رکھیں. لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ اپنے شاپر لے لیں، آپ پہلے ہی لے کے ہی آئے اور جوتا اس میں رکھیں اور پھر اسے پکڑے رکھیں. پھر ڈبے میں اس لفافے کو ڈال کے آپ اس میں کریں تو پھر آپ کو چلو آسانی رہے گی اس میں. یعنی جب آپ نے بس بہت زیادہ ٹائم تک نہیں بلکہ وہ تھوڑی سی کچھ منٹ مثلا آپ نے طواف کر لیا، کر کے آ کے آپ نے پھر اٹھا کے آگے لے جائے تو پھر وہ آپ کا محفوظ رہتا ہے. تو یہ ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے. اور پھر بھی یہی ہے کہ آپ جو بھی جوتا آپ پہن کے آئے ہیں تو وہ سستا ہی لے کے جائیں تاکہ اگر ضائع بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جب صاف کرنے والے وہ آتے ہیں جو بھائی تو وہ پھر سب کچھ اٹھا کے باہر کر دیتے. اب آئیے کعبۃ اللہ کا میں ذکر کرتا ہوں. مسجد الحرام کا مرکز کعبہ ہے. یہ مسجد کالے آؤٹ دنیا کی کہ دوسری تمام مسجدوں سے ڈیفرنٹ ہے. یہ تمام مسجدوں میں ایک مربع یا ایک مستطیل شکل کی ہوتی ہے نا آپ کی، تو سب کا امام صاحب جدھر سے نماز پڑھاتے ہیں نارملی تو وہ منہ ہمارا کعبہ کی طرف ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ مسجد الحرام میں آ جائیں تو اب وہ کعبہ کے بالکل پاس آ گئے تو پھر آپ کو اب وہ بالکل گول چکر میں ہی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے برعکس مسجد الحرام چونکہ کعبہ کے گرد ہی ہے بالکل، اس لیے اس کی شکل بالکل بے وضعی سی ہے، بے سوئی. یعنی اس میں ایک صفیں اس طرح سے دائرے کی شکل میں ہوتی ہیں کہ جس طرح بالکل گول سے پوری ایک صف جو ہے ایسی شروع ہوتی ہے، کیونکہ سب کا رخ کعبہ کی طرف ہی ہو. اب کعبہ ہے کیا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی اور اس وقت مسجد یہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جیسے اہل ایمان زیادہ ہوتے گئے تو پھر اس کی ایکسٹینشن ہوتے ہوتے اب یہ کتنی بڑی مسجد الحرام بن گئی ہے. لیکن پھر مرکز اسی کعبہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کیونکہ وہی توحید کا مرکز ہے. کعبہ اور مسجد کی عمارت کے درمیان کھلا میدان ہے جسے مطاف کہتے ہیں. مطاف وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں.
یہاں حجاج اور دیگر زائرین کعبہ کے طواف کے سعادت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ مطاف بالکل گول شکل کا نہیں ہے، بلکہ تقریباً آپ کو بیضوی شکل میں ہی آئے گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد الحرام کی توسیع شمال اور جنوب میں زیادہ ہوئی ہے، لیکن مشرق اور مغرب میں اتنی نہیں ہوئی، لیکن پھر بعد میں یا بھی جا کے مغرب کی طرف انہوں نے زیادہ کر دیا کہ وہ بھی اب کافی کھلا ہو گیا، لیکن مشرق میں پھر بھی وہ جگہ کم ہے، تو اس لیے رش وہیں پہ زیادہ، وہیں پہ پھنستا۔ اگر مطاف میں جگہ نہ ہو تو پھر طواف فرسٹ یا سیکنڈ فلور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ فلور پہ بھی ایک پوری جگہ ہوتی ہے اور سیکنڈ فلور پہ بھی، اور وہ بھی اور رش ہو تو آپ بالکل چھت پہ بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ لمبا ہوتا ہے۔ تو مطاف کے اندر آپ مین چیز کیا کہ 7 پھیرے آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ میرا اندازہ ہے کہ 1 سے 2 کلومیٹر کے ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ کعبہ شریف کے بالکل قریب ہے پھر تو بہت ہی چھوٹا، یعنی 7 بھی آپ کر لیں تب بھی 1 کلومیٹر جتنا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ اس سے دور ہوں گے تو یہ 2 کلومیٹر ہوگا۔ اور میں نے پریکٹیکلی یہ بھی دیکھا ہے کہ اوپر چھت پہ جا کے وہاں جا کے بھی طواف کیا تو وہ آلموسٹ 7 کلومیٹر کا بن جاتا ہے آلموسٹ، کیونکہ ایک چکر ہی جو ہے وہ آپ کا 1 کلومیٹر کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اس طرح سے ہے۔ اور مشہور تاریخی روایات کے مطابق کعبہ کی تعمیر کئی ٹائم میں ہوئی۔ اس کی پہلی تعمیر تو فرشتوں نے کی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر اس کی دوبارہ تعمیر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے ان دونوں نے مل کے یہ کعبہ ایسے بنایا تھا۔ اس موقع پہ کعبہ سادہ پتھروں کی عمارت تھی جو بغیر سیمنٹ وغیرہ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کی تیسری تعمیر جو اب ہمیں ہسٹری میں معلوم ہے وہ قریش نے کی۔ قریش کون تھے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا جو قبیلہ تھا جو مکہ مکرمہ میں سیٹل تھے یہ تھے، اور وہی متولی تھے، یعنی حرم شریف کی پوری خدمت قریش ہی کیا کرتے تھے۔ اور اسی قریش، اسی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اب آئیے مطاف کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کا یہ 609 CE ہے، یعنی عیسوی کیلنڈر میں آپ دیکھیں تو یہ وہ ٹائم ہے۔ تو اس سے 5 سال پہلے یعنی 604 میں کعبہ کی ایک بار کنسٹرکشن ہوئی تھی۔ تو اس موقع پہ مختلف عرب قبائل سب کو محبت تھی، تو وہ سب چاہتے تھے کہ ہم یہ خدمت کریں، تو ہر قبیلے کے نمائندے وہ آ کے کر رہے تھے۔ تو ہر قبیلے کے لیے خواہش تھی کہ بھی یہ سب کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو ہم لوگ جا کے یہاں پہ فٹ کریں ہیں۔ تو اب حجر اسود کیا ہے کہ یہ بلیک کلر کا پتھر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی کنسٹرکشن کا حصہ ہے۔ تو وہ اس لیے اس کو سب قبائل میں محبت تھی اور سب چاہتے تھے کہ جناب ہم ہی اس میں فکس ہم کریں۔ تو اب یہ نوبت کشت و خون تک جا پہنچی تھی، یعنی اب قبیلے بحث چل رہی تھی، اب یہ معاملہ تھا اب تو بھائی جنگ ہو جائے گی، کیونکہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ یہی ہو، تو پھر کون کرے گا؟ تو اب اسی کے لیے ابھی وہ تھی۔ پھر ایک کسی معقول بزرگ نے یہ فیصلہ یہ دیا کہ بھائی یوں کرو، اگلی صبح جو شخص کعبہ میں آئے گا وہ جو بھی فیصلہ کرے گا تم سارے مان لو۔ تو سارے قبائل جو ہے وہ مان گئے، ٹھیک ہے بھی۔ تو اگلے دن اب یہ ظاہر ہے کہ ان قبائل کے نمائندے وہی تھے، لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو ہوا کیا کہ صبح کے دن کعبہ میں سب سے پہلے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے تھے، اور ابھی ان کی نبوت کا سلسلہ نہیں تھا۔ سبھی لوگ آپ کی صداقت، امانت اور دیانت دارانہ فیصلوں کو سب پورے قبائل کے لوگ جانتے تھے۔ تو جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو سب خوش ہوئے کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ سب سے زیادہ امین، امانت کرنے والے اور ایک صادق یعنی
صداقت اور دیانتدار بندے جو ہے وہ آ گئے تو وہ بہت اچھا فیصلہ کریں گے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہی کیا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ نے اپنی چادر بچھا کے اس میں حجر اسود کو رکھا اور سارے قبائل کے نمائندوں کا بھی آپ سب اسی چادر کو آپ پکڑ لیں. سب نے پکڑا. اب اس کو اٹھا کے لے کے آئے تو پھر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا. تو سارے قبائل میں مطمئن ہو گئے کہ سب کا حصہ اس میں آ گیا. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب معاشرے میں کیا حیثیت تھی. اچھا, اب یہ بھی دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ مختلف قبائل ہر وقت آپس میں جنگ کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ بھی یہ حج کے پیریڈ میں اب جنگ نہیں کریں گے. وہ 4 مہینے کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو اب یہ بہت سارے قبائل جو ہیں وہ بہت ساری گمراہیوں میں آ چکے تھے. اب 2-2.5 سال گزر گیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, تو اب شرک بھی آ گیا سب کچھ. لیکن یہ بڑی بات تھی کہ وہ 4 مہینے جو ہے اس میں جنگ نہیں کرتے تھے. اب 4 مہینے کون سے؟ ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم, یعنی 1 مہینہ آنے کا, پھر حج کرنے کا, پھر 1 مہینہ واپس گھر پہنچنے کا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا. اور پھر ایک چوتھا مہینہ جو ہے وہ اور رکھا کہ خاص طور پہ عمرے کے لیے جو کرنا چاہے تو ان کے لیے ہو. تو یہ پھر رہا, اور یہ آج تک قرآن مجید کے مطابق یہی حکم ہے کہ بھی اس کے دوران حرم شریف کی رینج میں آس پاس کوئی جنگ نہیں ہوگی. اب قریش کی تعمیر کچھ رقم کم پڑ گئی تھی, تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک حلال کمائی سے ہی ہم یہ کعبہ کی خدمت کریں. یعنی وہ اس میں انٹرسٹ تھا, کیونکہ یہی قریش ہی تو بینک بنے ہوئے تھے, کیونکہ اور قبائل کے لوگ وہ کوئی بزنس کر ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ کوئی موقع ہی نہیں ہوتا تھا. وہ اگر کسی اور قبیلے کی جگہ میں آئے تو وہ پکڑ لیتے اور ان کی چیزیں چھین لیتے, بندے کو قتل کر لیتے. یہ معاملہ تھا. تو صرف قریش ہی تھے کہ جس کو حرم شریف کی وجہ سے اتنی عزت تھی کہ کسی قبیلے سے بھی گزرتے تو کوئی ان کو کچھ نہ کہتا تھا. تو اس لیے بزنس آیا, تو پھر بہت سارے قبائل کے جو بھی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ قریش کو ہی انویسٹ کرتے تھے. تو پھر وہی بزنس کرتے تھے کہ جس کو سورۃ القریش میں ذکر آیا کہ جو سردی اور گرمی میں سفر کرتے تھے, یعنی ایک طرف یمن, ایک طرف سے فلسطین, ہر طرف جا کے یہ پرچیز سیل کرتے تھے. اور یمن میں پروڈکٹس کیا ہوتی تھیں کہ جو چائنا, انڈیا اور افریقہ سے آئی ہوتی تھیں, وہاں سے لے کے اب یہ پورے عرب میں بیچنا ہے اور پھر جا کے فلسطین میں بیچنا ہے, اور وہیں سے وہ چیزیں جا کے یورپ پہ جانا ہے, پھر یورپ کی چیزیں خریدی اور پھر لے جا کے ادھر. تو سب سے بڑے امیر قبیلہ پھر قریش بن گیا تھا. تو یہ حیثیت تھی اس کی. لیکن اب ان کو یہ آیا کہ یار ہم کعبہ کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو صرف حلال کام کی ہو, اس میں بھی کوئی سود انٹرسٹ والی وہ نہ اس میں لگے. تو اب ہوا ہے کہ پیسے کم آئے, تو خیر بہرحال ہوا. لیکن پھر دیوار حطیم بنی. یہ حطیم کیا تھی؟ یعنی یہ کعبہ کا حصہ تھا, لیکن وہ اس کو پورا جو ہے کمپلیٹ اس پہ دیوار نہیں بنا سکے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکہ فتح ہوئی تو آپ کی خواہش تھی کہ بھی میں دوبارہ وہ ابراہیمی بنیادوں پر ویسے ہی میں اس کی کنسٹرکشن کروں. اور پھر ایک حدیث جو صحیح ہے, یعنی مسلم اور بخاری کی حدیث میں ہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے اپنی خواہش کا یہ کیا تھا کہ بھی یہ خواہش ہے, لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ ابھی مکہ کے لوگ بہت سارے ابھی نئے نئے مان لائے ہیں, تو بھی یہ نہ ہو کہ وہ کہیں وہ مرتد ہونے کا خطرہ نہ ہو, تو میں شاید یہ کر دیتا کنسٹرکشن اس کی, لیکن نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن پھر ہوا یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے بھانجے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے, تو وہ آپ سیدہ عائشہ ہی کے اسٹوڈنٹ تھے, تو ان کو بتائی بات. تو پھر ہوا یہ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حکومت مل گئی تھی مکہ مکرمہ کے آس پاس کے علاقے میں,
تو انہوں نے پھر ایک دوبارہ کہا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو میں پورا کروں، تو انہوں نے دوبارہ ایک کعبہ کی کنسٹرکشن دوبارہ کر کے، اور وہ کر کے مقصد یہی تھا کہ ویسا ہی ابراہیمی سٹائل کا ویسا بن جائے، وہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ بنو امیہ کے ساتھ ایک جنگ کی صورتحال ہو گئی تھی، اور کعبہ کی چھت جو ہے وہ جل گئی تھی، تو اس میں تو پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے اس میں۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ اب خیر بنو امیہ کی حکومت بنی، انہوں نے دوبارہ اسی فارمیٹ میں کر دیا، یعنی جیسا ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اب اس کے جو حکمران عبد الملک بن مروان ہیں، ان کو جب یہ بتایا گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ بتایا تھا، وہ پھر ان کو افسوس ہوا کہ یار پھر تو میں بھی ایسے کرتا۔ تو اب اس کے بعد پھر ایک حکمران ولید بن عبد الملک وہ بنے، تو انہوں نے کعبہ کے دروازے پر نالے اور اندرونی ستونوں پر سونے کا کام بھی جو ہے وہ کروایا، اور بادشاہوں نے کعبہ کی کنسٹرکشن کرنے کی ہر ایک کی خواہش تھی۔ اب علماء کو یہی اس میں ہے کہ یار ہر بادشاہ کی خواہش ہوگی، وہ اسی طرح کنسٹرکشن ہی کرتے رہیں گے پورے، اور کچھ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے ایک مخالفت کی کہ بھی یہ نہ کریں آپ ایسا، کیونکہ یہ تو کھیل بن جائے گا۔ تو پھر بادشاہ بھی مان گئے، اور پھر نہیں ہوا سلسلہ۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ عبد الملک بن مروان نے جو کنسٹرکشن کی تھی وہی آج تک اویلیبل ہے۔ اب کعبہ کی عمارت چونکہ مکعب نما ہے، یعنی ایک کیوبیکل شکل میں، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں انگلش کا لفظ کیوبیکل بھی یہی ہے، اور عربی میں کعبہ یہی ہے۔ اس کے 4 کونے، ایک طرف تو حجر اسود ہے، اور باقی اور کونے ہیں کہ جس پہ رکن یمانی، رکن کہتے ہیں عربی میں کونے کو، تو رکن شامی اور رکن عراقی، یعنی یہ انہوں نے کس طرح سے بنایا کہ جو رکن جو کعبہ شریف کا ہے کہ جو یمن کی طرف ہے تو اس کو رکن یمنی کہتے ہیں، جو سیریا یا فلسطین کی طرف سے ہے تو رکن شامی کہتے ہیں، اور جو عراق کی طرف سے ہے تو وہ رکن عراقی ہے، اور جو مین ہے وہ حجر اسود والا جو کونا ہے وہ ہے۔ اور یہ ایگزیکٹ اس کی لوکیشن آپ دیکھیں تو سیم وہ پاکستان کے ساتھ جا کے میچ کرتی ہے۔ آپ گوگل میپ میں وہ لے کے خود آپ اس کی ایک یہ کوشش کر لیجئے کہ آپ کے گھر سے لے کے کعبہ شریف تک کا پوری ایک آپ وہ بنا دیجئے لائن، تو پھر آپ دیکھ لیں تو یہ اس طرح سے۔ اب کعبہ کا طواف اس کی عمارت کے اپنے بائیں ہاتھ پر کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ اینٹی کلاک وائز پہ آپ اس میں چلتے ہیں۔ اس کے ہر پھیرے کا آغاز اور اختتام حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، یعنی آپ کسی اور جگہ سے انٹر ہو گئے، ابھی وہ طواف شروع نہیں ہوا، یعنی جب آپ حجر اسود پہ آئیں گے تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق کر کے وہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ اب وہ ایک چکر ہو کے آپ پورا آ کے آپ پھر دوبارہ حجر اسود پہ پہنچیں گے، یہ ایک ہو جائے گا، پھر دوسرا ہوگا، تیسرا، تو اس طرح آپ کے 7 ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے طواف، یعنی 7 مرتبہ۔ تو یہ کہہ لیں تو یہ ایک طرح کی ایک نماز ہے۔ نماز کے ایک اور فارمیٹ ہے، یعنی کہ جس میں آپ نے چلتے ہوئے یہ کرنا ہے، اور چلتے ہوئے کیا مقصد ہے کہ بالکل ملٹری کی طرح کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر رہے ہیں، بس مقصد یہ ہے۔ اچھا، طواف کرنے میں ایک یہ سنت بھی ہے کہ ہر پھیرے پہ آپ حجر اسود پہ ایک چومیں اس کو، لیکن پریکٹیکلی یہ جیسے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو پھر مشکل ہو گیا نا کام، تو پھر اس کا حل پھر یہی آیا، یعنی کہ آپ اگر نہیں اس کو چوم سکتے تو آپ صرف اشارہ کر لیں ہاتھ سے، تو میجورٹی ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس وقت ہزاروں لوگ ایک ہی ٹائم پہ طواف کر رہے ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں بھی 11 سال رہا ہوں سعودی عرب میں، مجھے صرف ایک مرتبہ ٹائم ملا ہے کہ میں حجر اسود کو چوم سکوں، وہ بھی تب ہوا تھا کہ ایک بار میں طائف سے
فیملی کے ساتھ ہم آ رہے تھے اور مسلسل بارش ہو رہی تھی اور سردی تھی، تو میں نے یہی سوچا، میں نے کہا یار یہ موقع ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ ورنہ حجر اسود کو چومنے کے لیے ایک بڑی لمبی لائن لگی ہوتی ہے اور اس کو بڑے عرصے بعد، گھنٹے کے بعد ہی آپ کو موقع ملتا، تو وہ تھا. تو میں نے کہا یار یہ ہے ایسا پوائنٹ جو. تو خیر اب بارش ہو رہی تھی تو میں نے حرم شریف کی اس کی جو نیچے ٹنل ہے اس ٹنل میں میں نے پارکنگ کر دی، جو کہ ورنہ پولیس والے تو اٹھا لیتے، لیکن بارش ہو رہی تھی اس لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. ہم گئے اور سیدھے حرم شریف میں انٹر ہوئے. تو اب جناب مسلسل بارش ہو رہی تھی اور سردی بھی تھی، تو اس لیے طواف چند لوگ، اکا دکا ہی لوگ وہاں پہ تھے، تو بہت آسانی سے ہم نے چوما. بس یہ ایک ہی دفعہ ہوا، یعنی 11 سال میں ایک مرتبہ ہی مجھے موقع ملا. تو اب خود اندازہ کر لیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ کو موقع نہیں ملے گا اس میں آسانی سے. ہاں اگر آپ کئی گھنٹے کے لیے کھڑے رہ سکتے ہیں تو پھر کر لیں، ورنہ اس کی نیکی ویسی ہی ہے کہ آپ اگر نہیں چوم سکتے تو آپ ہاتھ سے اشارہ کر لیں، دیٹس اٹ، یہی کافی ہے. اور وہاں پہ وہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس یہ ہے. جب میں پہلی بار حرم کی زیارت سے فیضیاب ہوا تھا تو باب فہد سے آیا تھا، تو سامنے رکن یمانی تھا. تو یہاں پہ کعبہ کی پہلی زیارت کا ایک بڑا لطف ہوا تھا. اس میں اس کی کیفیت کا عالم وہی جان سکتا ہے کہ جس نے زیارت حقیقتاً نصیب کی ہو. ہمارا یہ روایت مشہور ہے کہ پہلی نظر کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی مقبول ہوگی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی لوگوں نے محض ایک خوش فہمی کی وجہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دیا، لیکن وہ ایک بالکل اوتھینٹک حدیث نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کعبہ کی حاضری پہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو عرض کریں گے تو بس امید کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اور اس عام طور پہ دنیاوی مسائل کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی وقتی حل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد کر دے گا، اور پھر اس کا اجر تو وہ تو کنفرم ہر دعا کا آخرت میں آنا ہی ہے. تو میں طواف کرنے والوں میں شامل ہونے والے بغیر گھوم کر حجر اسود کے پاس آ گیا. تو ان دونوں سفر کا مہینہ تھا. تو اب یہ سفر کا مہینہ تھا تو ابھی عمرہ کا سیزن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے زیادہ رش نہیں تھا. لیکن یہ کم رش، بہت کم رش تھا وہاں پہ، بلا مبالغہ تب بھی سینکڑوں لوگ تھے، اس لیے حجر اسود کو وہاں پہ بھی چومنا بہت مشکل تھا. میں نے ہاتھ وہی ہٹا کر وہی اشارہ کیا کہ یہی اس کو چومنے کی شکل ہے. انسان کی یہ خواہش ہے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو تو اس کا رب مجسم صورت میں اس کے سامنے موجود ہو. ذرا آدمی چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدموں سے لپٹے، اس کے ہاتھوں کو چومے، اس کے آگے سر مسجود ہو جائے، سجدہ کر لے یہاں پہ. تو یہ خواہش لوگوں میں نیچرلی ہوتی، اس لیے لوگوں نے یہ کیا کہ جس کو انہوں نے خدا سمجھا اس کے بت بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ یہیں سے شرک بنتا ہے، اس لیے یہ نہ کریں. اصل خدا کو ہم مجسم صورت میں نہیں دیکھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی زندگی رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم اس زندگی میں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجد کعبہ جو گھر کو ایک زیارت کے مقرر کر دیا ہے کہ جہاں آپ انسان لپٹ کر اپنے رب سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، اس کے آگے گڑ گڑا سکتا ہے. حجر اسود کے ایک چومنے کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چومنے کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو چوم رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو اشارہ ہے تو یہ بھی تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، بس یہ بات ہے. سنت یہی مقرر کی گئی کہ ہاتھ سے آپ اشارہ ہی کریں، ظاہر کہ رش ہے تو پھر یہ نہ کریں. ایک طواف کرتے ہوئے کعبہ کے قریب رہا جائے تو ظاہر ہے کہ کم چلنا ہوگا، لیکن یہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسپیڈ بہت کم آپ کی ہوگی، تو اس میں تھکن ہو جاتی ہے زیادہ.
کہ جب آپ بہت آہستہ چل رہے ہو تو تھکن ہوتی ہے اس میں زیادہ، لیکن آپ اپنا ایکسپیرینس دیکھ لیں یا آپ بہتر سمجھیں گے. اس وجہ سے رک رک کر چلنے کی صورت میں وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا دور سے اگر آپ ایک پورا چکر آپ لے رہے ہیں تو ٹائم اتنا ہی لگتا. میں نے حجر اسود سے طواف کا آغاز کیا تو پھر حجر اسود والے کونے کے ساتھ ہی کعبہ کا دروازہ تھا، اور کونے اور دروازے کے درمیانی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. تو یہاں پہ لوگ لپٹ کر کھڑے تھے اور وہ اپنے رب کے حضور زار و قطار سے رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے جو جو دعائیں وہ کر رہے تھے. تو یہ حالت تھی. اب کعبہ کا دروازہ زمین سے 6 فٹ سے زیادہ اونچا ہے، تو سیاہ غلاف میں سنہرے رنگ کا دروازہ انتہائی دلکش نظر آ رہا تھا. اب کعبہ کے اسی طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے منسوب پتھر ہے. اب یہ پتھر ہے کہ جسے شیشے کے اندر ایک کیس میں بالکل اس کو رکھا گیا. اچھا اب یہ کیا ہے؟ یعنی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ مقام ابراہیم ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نماز پورے حرم شریف میں جہاں پہ بھی جگہ تھی وہاں پڑھتے تھے، لیکن یہ ایک علامت کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک پتھر وہاں پہ فکس کیا گیا، اور اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی ہیں اس پتھر پہ. اب میں گھوم کر حطیم کی طرف آ گیا تو یہ بریکٹ کی شکل کی دیوار ہے کہ جس میں آپ کعبہ کے شمالی مغربی سمت میں بنی ہے. اب یہ کعبہ کا حصہ ہے. یہاں پہ لوگ نفل پڑھ رہے تھے. بعض لوگ طواف میں حتیم کے اندر سے گزر جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کعبہ کے باہر سے ہی طواف کریں، اصل طریقہ یہ ہے. تو رکن شامی آ گیا، پھر رکن عراقی آیا، اور پھر رکن یمانی پہ آ گیا اور وہاں سے حجر اسود تک پہنچا. تو یہاں آ کے پھر ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے چومنے کا اشارہ کیا اور پھر دوسرا پھیرا جو ہے وہ شروع کر دیا. اب میری زبان پر لبیک کا ترانہ جاری تھا اور دل میں اپنے رب کے حضور حاضری کی سی کیفیت تھی. یہی کیفیت قائم رکھنا حج اور عمرے کی اصل روح ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ حطیم جو ہے اس میں پھر مجھے بعد میں دیکھا کہ موقع ملا کہ یہاں پہ تھوڑی سی جگہ ہے تو میں بھی اس میں چلا گیا. یعنی اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس میں آپ کعبہ کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کیا کہ وہ اسی فارمیٹ کو رکھا تاکہ لوگ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھ لیں. ورنہ لوگ تو پھر خواہش ہوتا ہے نا کہ بھی وہ کعبہ کا دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے. تو اگر چلے جاتے اتنے تو پھر آپ سوچیں کہ رش کی حالت کیا ہوتی اور کیا اس کا رزلٹ ہوتا. تو تھوڑا مشکل تھا. تو یہ ہوا واقعہ. تو جناب طواف کے جتنے چکر ہیں دراصل قربانی کے پھیرے ہیں. یعنی انسان اپنے رب کے حضور خود کو قربانی کے لیے پیش کر رہا ہے. یعنی دیکھیں نا کہ اب جنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو جنگ کے لیے آپ پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیتے ہیں کہ ہاں جناب ٹھیک ہے کہ میری قربانی حاضر ہے. تو یہ ہے طواف کی اصل روح. یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی آپ کو یاد ہوگی، اپنے قرآن پاک میں پڑھ لی ہوگی کہ رب کا بندہ پروانے کی طرح گھومتا اپنے رب کے حضور قربان ہونا چاہتا ہے. یعنی نیت کی ہونی چاہیے. اگر خالصتاً مادہ پرستانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو بھی یہ تو ایک بس یہ تو نقصان ہے، اس کا کیا فائدہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ قائم کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے موت کو تبھی دینی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ٹائم لائن رکھی ہوئی ہے. لیکن ہم جب تک زندہ ہیں اس زندگی میں تو تب تک کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہنا ہے. بس یہ بات ہے. یہ وہی چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ایک سینیریو یہی آیا خواب میں کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں اللہ کے. تو اب ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو ان کو فیل ہوا کہ یار یہ تو اللہ کا حکم آیا ہے شاید، کیونکہ اللہ کے
نبی رسول تھے، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ بیٹا آپ بتائیں پھر کیا کریں. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے تو آپ کریں، میں حاضر ہوں. کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے. اور اب اس کے لیے پھر ریسرچ یہی ہوئی ہے کہ اس میں مروہ کے مقام پہ جا کے ان کو پھر لٹایا، اور اب قربان کرنے ہی لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جانور ان کی جگہ ہے کہ بس بھائی آپ کے لیے یہی رسپانسبلٹی ہے. آپ کو تو بس صرف رسپانسبلٹی یہی دکھائی گئی تھی کہ آپ نے اسماعیل کو سیٹل کرنا ہے مکہ میں تاکہ توحید کا مرکز اور اس کی دعوت پہنچائیں، یہ ذمہ داری تھی ان کی. تو آپ نے تو سچ مچ اس کو کر کے دکھا دیا. یہ دیکھیے کہ اس طرح سے صفیں اس طرح سے ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو جو پکچر آ رہی ہے تو یہ مقام ابراہیم ہے یہاں پہ. تو اس کے اندر یہ نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پتھر پر پاؤں. ظاہر ہے کہ انہوں نے کافی زور لگایا ہوگا، بہت سا پتھر اٹھائے ہوں گے اوپر تک، تو ہوتے ہوتے پھر یہ شکل آ گئی اس کی. اب دیکھیے آگے ہم چلتے. اب 7 پھیرے تو ہو گئے، اب اس کے بعد ہم آگے چلے. ہجوم کی وجہ سے میرے لیے اپنی نارمل رفتار پر چلنا مشکل تھا، تو اس لیے میں آہستہ دائرے سے میں تھوڑا سا باہر کی طرف ہوا. تو اب ذرا کھلی جگہ تھی، اب آرام سے ایک سکون کے ساتھ ایک ردھم ایک اس طرح سے پھر بن گیا. پھر نا کہ آسانی سے پھر وہ ہو گیا. میں اب سوچنے لگا کہ دنیا میں ایک سرکولر موومنٹ یہ سائنس میں کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو یوز کیا ہمارے لیے کہ آپ بھی سرکولر موومنٹ کے ذریعے یہ حاصل کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قربانی کے لیے آپ تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے تو اس میں کتنے سیارے ستارے کس طرح سے ایسے گھوم رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک رب نے کائنات کے آگے مجھے بھی ایک اس طرح کا ایک الیکٹران کی طرح ہی ہمیں بنا دیا کہ اب ہم ایک نیوکلیس کی طرف میں ہم چل رہے تھے. اب کعبہ کی موجودگی میں ایک علامتی شکل ہی ہے، یعنی کعبہ کیا ہے، وہ صرف مسجد ہے، اصل تعلق اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہم کعبہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مسجد ہی، اس کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے. اور کیا انسان اپنے رب کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز مان کر اس کے گرد گردش کرتا رہے تو یہی طواف کا سبق ہے. اب چاہے تو طواف اللہ تعالیٰ کی طرف گردش کرتے رہے، اور چاہے تو دنیاوی اس دنیا کے جو بینیفٹ ہیں بس اسی پہ کرنے. اب یہ فوکس کدھر ہونا چاہیے فیصلہ آپ کر لیں. 7 پھیرے جب ہوئے تو اس کا پتہ ہی نہ چلا. اب ہم مطاف میں طواف کرنے کے لیے خاصی جگہ چھوڑ کر پیچھے صفیں بندھی ہوئی تھیں اور کارپیٹ بھی وہاں پہ بچے ہوئے تھے. تو اب کعبہ کی جانب منہ کیے نماز اذکار تلاوت لوگ وہاں پہ کر رہے تھے. تو 7واں پھیرا مکمل کر کے مجھے پھر ان صفوں میں آ کے ایک جگہ ملی. تو یہاں پہ 2 نفل جو ہے پڑے. یہاں پہ اگر حجر اسود کی سیدھ میں آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں تو سیدھے صفا کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اب آج کل کی کنسٹرکشن میں یہاں پہ دروازہ نہیں انہوں نے رکھا، پہلے تھا. یعنی اب وہ تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو کچھ سیڑھیاں ملتی ہیں کہ جس سے آپ صفا کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بہرحال لیکن ابھی یہاں پہ اس زمانے میں تو تھا. تو میں نے فیملی سے یہ ایک طے کیا ہوا تھا کہ بھی اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہونا ہے، آپ کا طواف جب مکمل ہو اپنی اس جگہ پہ رکنا ہے. تو یہ تھا. اب لیکن خیر اب فرسٹ ٹائم تھے ہم، تو وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ سب لوگوں نے اسی جگہ کو اسی پوائنٹ کو طے کیا ہوا تھا. تو بہت ساری فیملیز کھڑی تھی. تو خیر چلے ہم لوگ بھی مل گئے. اب اگلا ہمارا تھا صفا اور مروہ کا.
اب صفا مروہ کیا ہے کہ دو پہاڑیاں جو کعبہ شریف کے پاس ہی ہیں. تو ہم لوگ حجر اسود کی سیدھ میں چلتے ہوئے صفا تک پہنچ گئے. اچھا آج کل تو وہ تھوڑا سا آگے جا کے ہی آپ کو دروازہ ملتا ہے اور پھر آپ واپس جا کے صفا کی طرف آتے ہیں. صفا ایک پہاڑی ہے تو ایک عظیم تاریخی اور شرعی اہمیت ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اہل مکہ کے لیے اہم اعلان کے لیے ایک یہ پوائنٹ تھا. یعنی کوئی اگر خطرہ آ رہا ہے کچھ بھی آ رہا ہے تو یہیں پہ ایک آدمی اٹھ کے پورا وہیں سے اعلان کرتا چیخیں مارتا تو پورا یعنی اس زمانے کا مکہ اتنا بڑا نہیں تھا ایک محلہ ہی تھا تو وہ سب لوگ آ جاتے تو پھر وہ بتاتے کہ جناب یہ اس پہ کوئی لشکر ہماری طرف آ رہا حملے کے لیے یا کوئی اور مسئلہ ہے جو بھی بتاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عام دعوت ایسے ہی کی تھی. یعنی پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت 609 میں جب ہوا تو آپ پہ حکم یہی تھا کہ آپ صرف آپ کے قریب ترین لوگوں تک ہی آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی اب یہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کا موضوع یہی ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ بھی اب آپ پہ ایک مشکل بوجھ آپ پہ اب کیا جانے لگا کہ آپ نے عام آدمی کو پورے مکہ کے ان کو بھی پہنچانا اور پھر اور قبیلوں کو بھی پہنچانا آپ نے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ آپ اسی طرح صفا پہ آپ ہوئے کھڑے تو لوگ پھر آ گئے اکٹھے. تو آپ نے فرمایا بھی اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ بھی پہاڑی کے دوسرے کوئی فوج آ رہی ہے تو کیا آپ کو یقین آ جائے گا؟ لوگوں نے کہا جی بالکل کیونکہ پوری زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اس اعتماد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی دعوت کی اور بتایا کہ بھی دیکھیں اللہ صرف ایک خدا ہی ہے تو ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور ہمیں یہ زندگی تو بس امتحان کے لیے اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے ہماری. تو یہ اصل دین کا بیسک ایمان کا حصہ یہی ہے نا. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین کا کام کرنے کے لیے اپنا کردار اتنا اخلاقی صفات کا ہونا چاہیے تبھی جا کے دعوت پھیلتی ہے نا. تب صفا کہ صرف چند پتھر ہی باقی رہ گئے ورنہ باقی تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ بارشیں ہو کے اور وہ کافی پتھر ختم ہو گئے. تو اب جو جتنے بھی ہیں تو اس کا کچھ مٹیریل لگا کے اس کو محفوظ کر لیا. اس کو پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ صفا کے پتھروں پر بیٹھے تھے اس وقت لیکن آج کل نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے پورا اس کو ایک شیشے کی دیواریں بنا دی کہ اس میں اب کوئی انٹر نہیں ہو سکتا ورنہ پہلے ہوتا تھا لوگ بیٹھ جاتے تھے اس میں. تو صفا کے پہلے فلور کی چھت پر بڑا سا ایک گول سوراخ سا ہے کہ جس سے آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر دوسرے فلور کا ایک گنبد بھی ہے جو بالکل ٹاپ پہ ہے. تو اب تو خیر اس کے 3 فلور بن گئے یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ گراؤنڈ فلور ہے ایک اس کا بیسمنٹ ہے اور ایک اوپر کا فرسٹ فلور ہے اور اوپر کے فرسٹ فلور میں بھی 2 حصے بن گئے. یعنی ایک جس کے لیے ایک وہ موٹر سائیکل ٹائپ کی جو ایک مشین ہے اسی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس سے اوپر چھت ہے وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری آپشنز اویلیبل ہے رش کے لحاظ سے جہاں جہاں آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اب قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو جو کوئی حج یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے اور جو اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ شاکر اور علیم ہے. یعنی اصل میں مشرکین نے یہ کر لیا تھا کہ کعبہ شریف کے ساتھ بھی اور پھر صفا میں بھی مروہ میں بھی کچھ بت بنائے تھے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران اب مدینہ منورہ کے کچھ صحابہ کرام کو یہ خیال آیا تھا کہ بھی یہ تو ایک خاص طور پر کچھ یہ خاص مجسمے بنے ہوئے ہیں تو ادھر کرنا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ نہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی اور سنت ابراہیمی ہے کہ وہیں پہ یہ صفا مروہ سے یہ جو آنا جانا ہے تو یہ آپ کا حصہ ہے.
اور پھر بائبل کی ریسرچ میں یہی ملتا ہے کہ یہ مروا یعنی اب یہ صفا پہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں تھے، تو اس وقت پھر بائبل کے مطابق یہ آیا کہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا آپ ذرا آنا، آپ سے بات کرنی ہے، اور ان کو لے کے پھر مروا میں لے گئے اور پھر ان کو پورا بتایا کہ بھی مجھے ایسا خواب آیا. انہوں نے کہا کہ جی ابا جی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے تو میں حاضر ہوں اس قربانی کے لیے. تو پھر ابھی وہ کرنے ہی لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور ان کی جگہ پہ پھر وہ قربانی ایک دمبے کی شکل میں ہو گئی تھی. اب میری بیٹی ماریا اس وقت 1.5 سال کی تھی. اب چھوٹے بچے کو اٹھا کر طواف اور سعی مشکل کام ہے نا. بہت سے لوگوں نے تو خیر یہ بھی میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ اپنے بچوں کو بیلٹ کی مدد سے اپنی پشت پر باندھ لیتے تاکہ چلو آسانی رہے ان کے لیے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں ویل چیئر کے ذریعے کرتے ہیں. تو ہمیں یہی ایک طریقہ یہ آیا کہ بھی چلو 2 پارٹیاں بنا لیں. ایک بار میں میری اہلیہ جو ہے اسما اور ماریا یہ دونوں جا کے کر لیں اور میں فاطمہ بیٹی کو لے کے صحیح کر لوں تو یہ آسان رہے گا. یعنی ہوگا کیا کیا وہ 2 ہے نا تو ایک کو ماریا کو ادھر ادھر اٹھا سکتے ہیں. تو بس یہ مقصد تھا. تو لیکن بعد میں پھر یہ ایک بار والدہ کے ساتھ ہم آئے تو پھر ہوا کہ یار ویل چیئر والا طریقہ زیادہ آسان ہے کہ والدہ ویل چیئر پہ بیٹھتی ہیں اور اسی پہ ماریا کو ہم بٹھا دیتے اور یہ پوری یہ صحیح جو ہے وہ کر لیتے. اب صفا مروا کی صحیح کیا ہے کہ جس میں آپ صفا سے شروع کرتے ہیں مروا پہنچتے ہیں، یہ ایک ہوا. پھر مروا سے صفا آئے تو یہ 2 ہو گئے. تو یہ ٹوٹل 7 کرنے نہیں، 7واں آپ کا اینڈ ہوگا مروا پہ. اور بس وہ مروا پہ آپ پہنچتے ہیں تو یہاں عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یعنی صحیح کی حیثیت بھی وہی طواف ہی کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے قربانی کی ایک چکر ہی ہے. یعنی صفا اور مروا کے درمیان اب تک ایئر کنڈیشن گیلری بن گئی ہے وہاں پہ، اور تقریباً اب میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی آپ کا 0.75 کلومیٹر ہے، 0.75% کلومیٹر اتنا ہی ہے. یعنی 1 کلومیٹر کا تیسرا حصہ اتنا ہے اس کا، میرا اندازہ یہ ہے. تو یہ 2 منزلہ گیلری ہے. تو اس میں سے آپ دروازے سے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں اور مسجد الحرام کی طرف کھلتے ہیں، وہاں پہ بھی دروازہ ہے تو یہیں سے آپ جا سکتے ہیں. اور دیواروں پر اعلیٰ درجے کی سبز اور سفید ماربل بھی بنے ہوئے اور ایک خوبصورت ایک فانوس بھی وہاں پہ لگے ہوئے. ایک بہت اچھا خوبصورت کنسٹرکشن آج کل کے زمانے کی حساب سے وہ ہو گئے. اب آپ سوچ لیں کہ جب گرمی میں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیسے آتی جاتی ہوں گی. یہ اب تقریباً 5-6 منٹ میں ہم مروا پہنچ گئے. صفا کے برعکس یہاں پہ پہاڑی کی کوئی نشانی نہیں ہے، بس اس کا کوئی 1 آدھ پتھر ہی ہے کہ جو وہاں پہ اب رہ گیا تو وہاں پہ، لیکن باقی کے اس کے اوپر انہوں نے ماربل اور وغیرہ لگا کے اس کے اوپر اس کو ایسے کر لیا. تو صرف فرش تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ماربل ذرا اونچے اس میں آ جاتے ہیں اس میں سلسلہ. تو جناب یہ ہے کہ مروا جو اب میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بائبل میں جو پہلی بک پیدائش اس میں کہ جس میں تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. جب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ بھی آپ لوگ اپنے گدھے کے پاس بیٹھے، میں اور یہ لڑکا ذرا ادھر جاتے ہیں اور سجدہ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں واپس. تو یہی انہوں نے کیا تھا سلسلہ، اور وہیں پہ پھر یہ قربانی کا وہ معاملہ ہوا تھا. تو یہ قربانی کے بارے میں دوسرا نقطہ نظر ایک یہ بھی ہے کہ جو مینا میں جی یہ قربانی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کی ریسرچ یہ ہے، لیکن اس میں زیادہ اوتھینٹک بات یہی لگتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کا حصہ جو ہے وہ بائبل میں زیادہ ڈیٹیل سے اویلیبل ہے. تو خیر ہم نے یہ کہ دعا کرتے صفا کی طرف گئے، وہاں پہ بھی آ کے ایسی دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اور طواف کے اندر بھی ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے جائیں، جو جو دل میں آ رہا ہے
جو بھی آپ کو آئیڈیا آ رہا ہے اس پہ کرتے چلے جائیں، اور ایسے ہی صفا مروہ میں بھی یہی کریں. تو دوران صحیح سبز نشانوں کا ایک خاص پوائنٹ آتا ہے تو لوگ وہاں پہ دوڑتے ہیں. یعنی اس کے لیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ ذرا تیزی سے گزرے تھے. اچھا وہ ایسا کیوں تھا کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ پورا بالکل سیدھا روڈ تو نہیں نہ تھا، اس وقت تو یہ پہاڑیوں کا حصہ تھا ایسے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اوپر سے اترنا اپنے تو پھر اچھی سپیڈ میں اتریں گے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، تو لوگوں نے پھر اس کو کیا کہ ہم بھی ایسے ہی کریں بھی، تو وہ ذرا اچھی سپیڈ میں کر لیتے ہیں. تو آپ اگر کر سکتے ہیں کر لیں، نہ کریں تو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی دین کا حکم ارشاد نہیں فرمایا. جب یہ لوگ اب یہ میں نے کر لیا تو پھر میں اور فاطمہ بیٹھ گئے، اور پھر میں نے اہلیہ کو کہا کہ وہ اور اسما جو ہے جا کے انہوں نے کر لیا ایسی. جب یہ لوگ 2 پھیرے ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ بھی اوپر والے فلور پہ رش کم ہوگا، اس لیے ہم اوپر چلے جائیں. تو بیچ میں سیڑھیاں آتی ہیں، ہم یہاں سے اوپر چلے گئے تو دیکھا واقعی وہاں پہ رش بالکل نہیں تھا. وہ ہم نے بڑے آرام سے صحیح جو ہے مکمل کر لی، اور ہم نے یہ معمولی کر لیا تھا. پھر بعد میں نے عرفیہ کی ویل چیئر سے آسانی رہتی ہے کہ بھی بیٹی کو وہیں پہ کر کے ہم آرام سے یہ کر لیتے تھے. اچھا مجھے خیال تھا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ کچھ متحرک بیلٹ جو ہے وہ لگا دیں تو اس سے لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ ویل چیئر لگنے سے وہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو اگلے والے کے پاؤں پہ وہ لگ سکتی ہے نا ویل چیئر، اور وہ اگلا زخمی ہو سکتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کریں. لیکن ابھی تک یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے وہی کیا ہے کہ اس کو ایک بالکل ٹاپ فلور پہ وہ کر لیا ہے کہ آپ جناب ایک باقاعدہ ایک موٹر سائیکل ٹائپ کی ایک چیز ہے کہ جس کے یعنی آپ اس میں بس صرف بیٹھ سکتے ہیں اور صرف بٹن دبائیں، اس کے لیے گیئر وغیرہ کچھ نہیں کرنا، وہ خود ہی وہ چلتی ہے اور خود ہی آ جاتی ہے. تو یہ انہوں نے کر لیا. تو ایک یہ ہوا ہے. میں نے اس زمانے کا ایک یہ آئیڈیا اسی سفر نامے میں کیا تھا، تو ابھی تک تو خیر نہیں ہوا، لیکن انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. اب جناب صفا سے شروع ہونے والی سعی کی 7ویں پھیرے پہ مروہ پہ ختم ہوتا ہے، عمرہ ختم ہو جاتا ہے. احرام اب کھولنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اب بس ایک آخری کام رہتا ہے کہ سر منڈوانا ہے یا پھر بال کٹوانا ہے، جو بھی آپ کا دل چاہے وہ کریں. تو یہاں آ کے آپ پہ پھر عمرہ پورا کمپلیٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ احرام باندھ لیں، نارمل کپڑے پہننے پہن لیں. تو دور قدیم میں جب کسی کو اپنی غلامی میں ایسے غلام بنا دیتے تھے ایک بندے کو، تو اس کے بال منڈوا دیتے تھے یا کٹوا دیتے تھے، جیسا بھی جس کا ہوتا تھا شوق. تو اللہ تعالیٰ نے اسی علامت کو رکھا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلامی کریں، انسانوں کے ساتھ نہ کریں. تو یہ اصل ایک علامت ہے اس کی. تو جناب یہاں پہ آ کے آتا ہے. تو اب آئیے ہم آپ چلتے ہیں آگے. حلق اور قصر یہ کیا؟ یعنی مروہ کے دونوں فلورز پر ایک بڑا دروازہ تھا اس زمانے میں، ابھی بھی ہے. اس زمانے میں یہ تھا کہ بہت سارے ایک ہیئر کٹنگ سیلون بہت سارے تھے. اب نہیں ہے، کیونکہ اب وہ پوری وہ جو دکانیں تھیں وہ سب حرم شریف کا حصہ بن گئی. میرے ایک دوست ریحان احمد یوسفی بھائی کے یہ کہا تھا کہ بھی آپ نے زیادہ پیسے دے کر اگر بال بہت ہی برے طریقے سے کٹوانے ہیں تو یہاں سے کٹوائیں، اس لیے کہ ان کو اتنے وہ ماہر نہیں ہوتے. تو اس سلسلے میں میرا پھر ریسرچ یہ ہے کہ بھی اگر آپ کا ارادہ منڈوانے کا ہے تو آپ جہاں پہ چاہیں ذوق فرما لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اگر آپ بال کٹوانے کا ہو تو پھر آپ کسی ایک حرم شریف سے دور جا کے کسی ایک صحیح طرح کا حجام جو ہے جو ان سے آپ کٹوائیں، وہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ ان کو پتہ تو ہوگا نا آپ کے سٹائل کو اور اس کا. لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ حرم شریف سے ابھی بھی آپ جائیں تو بہت سارے لوگ آپ کو آفر کر رہے ہوں گے کہ جی آپ کے ہم کر لیں گے. تو بال کٹوانا تو ایک ٹیکنیکل کام ہے، وہ کئی لوگوں کو نہیں آتا. ہاں منڈوانا بڑا آسان ہے، وہ تو ہر کوئی کر لیتا. تو یہ اس میں مشورہ آپ کے لیے یہی ہے.
کہ اور یہی آپ کے لیے یہی ہے کہ کوئی پاکستانی یا انڈین سیلون پہ یا بال کٹوائیے گا، عرب سیلون پہ یہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ان کو آپ کے سٹائل کا نہیں پتہ، ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پھر بڑا عجیب شکل بن جائے گی۔ ہاں اگر منڈوانا ہے تو جہاں سے مرضی کرا لیں، اس لیے کہ انہوں نے سمپل مشین سے وہ کرنا ہے، وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اگر آپ فوجی بھائیوں کی طرح پیالہ کٹ بال رکھنا چاہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں کہ وہ عربوں کا اس طرح کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ تو اب مجھے فن حجامت سے کوئی شغف تو نہیں رہا تھا، لیکن ایک نائی بھائی جو ہے ان سے یہ پوچھا تھا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ مونڈنے کا جو ہے نا یہ ایک پہلا کام ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں، تو یہ بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن کٹوانے کے لیے پھر اس کے لیے کئی مہینوں کی ٹریننگ اور اس کے لیے طریقوں سے وہ کرتے ہیں۔ تو حرم کے قریب بالکل آس پاس جو آپ کو ابھی بھی آفر کریں گے، اچھا وہ دکان نہیں ہوگی لیکن وہ پھر آپ کو لے جائیں گے کسی سیلون میں، ظاہر ہے کہ وہ ان کو بھی کچھ پیسہ ملتا ہے اور ان کو بھی، تو اس لیے یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک بالکل اناڑی قسم کے لوگ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو منڈوانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کٹوانے میں پھر وہ غلط سلسلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، تو اس لیے مشورہ یہی ہے میرا، آگے آپ کی مرضی، جیسا بھی آپ کا ذوق ہو آپ ایسا کر لیں۔ اچھا، عرب نائی جو ہے وہ دکان پہ لکھا ہوتا سالون الحلاقہ، حلاقہ، حلاقہ عربی میں اصل میں ایک طرح کے بالکل ٹینڈ کرنے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے ایسے۔ اور عربوں میں آپ کو نظر آئیں گے لوگ بہت سے کہ جن کے سر بالکل ہی منڈوائے ہوتے ہیں ہر وقت ہی، تو ان کا ایک بہرحال اپنا سٹائل ہے، ان کا ذوق ہے۔ خیر، باب مروہ کے بعد ایک وسیع صحن پہ بہت سارے واش روم ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی این اس مقام پہ ابو جہل کا گھر تھا، تو یہ بس لوگوں کی کہانی ہے۔ اب مسجد کے باہر صحن پر لوگ اس طرح دھرنا دیے بیٹھے تھے کہ جیسے بالکل سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اصل میں کیوں تھا کہ وہ لوگ مرد تھے اور خواتین وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھی وہ مسجد کے اندر کھانا الاؤ نہیں، تو اس لیے وہ پھر باہر اس لیے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھی اس کے آس پاس بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں، تو وہیں سے کھانا لے کے وہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں، یعنی واش روم کے اندر نہیں بلکہ وہ باہر کا جو صحن ہے اس میں۔ اب اس کے سامنے آپ اگر دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت آپ کو نظر آئے گی، بالکل باب مروہ کے بالکل سامنے۔ باب مروہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ آپ کو ایک لائبریری کی ایک عمارت نظر آئے گی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کا گھر یہاں پہ تھا، یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہاں ہوئی تھی۔ این اسی کے ساتھ ہی آپ کے پوری فیملی کے گھر تھے، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کا گھر بھی پاس ہی تھا، اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور دادا کی وفات کے بعد پھر آپ کے چچا ابو طالب صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش جو ہے وہی کی تھی۔ اس کے بعد میں تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مکہ مکرمہ کو دیکھنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جوانی، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی، معاشرے میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں دعوت دین کے آغاز کے مراحل میرے نگاہوں کے سامنے ایسے آنے لگے کہ کیا کیا آپ کی پوری سیرت میں کیا کیا ہوا تھا۔ صفحہ میں پہلا جو آپ نے خطبہ یا لیکچر آپ نے جو فرمایا تھا، اور پھر مکہ میں جگہ جگہ دین کی دعوت دی، سرداروں کو دی، عام لوگوں کو دی، اور اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے سناتے تھے، اور اس میں اتنی اٹریکشن ہوتی تھی کہ لوگ چاہے ایمان نہ بھی لائیں تب بھی وہ سننے ضرور آ جاتے تھے، تو وہیں پہ پھر ہوتا تھا سلسلہ۔ اب مکہ چٹیل پہاڑوں پر مشتمل ہے، شدید گرمی میں یہاں کے پتھر نگاروں کی طرح تپ جاتے ہیں، اور ہم ننگے پاؤں میں زمین پر قدم ابھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ سیدنا بلال، عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہ، ان سب کے ساتھ کیا ہوتا کہ یہ سب غلام تھے اس وقت، تو بلال رضی اللہ عنہ کو اور عمار رضی اللہ عنہ کو اسی طرح
یہ کیا جاتا تھا کہ ایک تپتی ریت پہ ان کو دھوپ کے اندر رکھتے تھے اور پتھر بھی اوپر رکھ دیتے تھے، ہاں بھائی تم یہ توحید کو چھوڑو، شرک کو مانو. لیکن ان کی کس طرح سے اپنے دین کو انہوں نے کیا. اور عمار کے والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ غلام تھے ابو جہل کے، اور ان دونوں کو شہید کر دیا گیا تھا. اچھا یہ کچھ عرصے کے لیے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر حل کر دیا تھا مسئلہ کہ خود اہل ایمان نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غلاموں کو خرید کے پھر ان کو آزاد کیا. تو یہ کیا انہوں نے کہ غلامی ایسے ختم آنی شروع ہوئی تھی. مروہ سے واپس آ کر ہم لوگ پھر مسجد میں آ گئے اور پہلے فلور پہ جا کے عین کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ایک بہت اچھا سین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. حرم میں رات کی ایک فلڈ لائٹس بہت اچھی کوالٹی کی وہ بنی ہوئی ہیں. تو اس کے آگے ہمارے آپ جیسے کرکٹ سٹیڈیم کی آپ لائٹس جیسے دیکھتے اس سے بھی زیادہ اچھی کوالٹی کی آپ کو نظر آئیں گی. آپ کو ویڈیو میں جو کچھ بھی آپ دیکھتے تو وہ اسی کا آپ کو نظر آتا ہے وہ. اچھا اب اس کے بیک گراؤنڈ میں مطاف کا سفید فرش ہے وہ پورا نظر آتا ہے. آپ نے کعبہ کو جو زیادہ تر تصاویر دیکھی ہوں تو اسی رخ اور اسی مقام سے لی گئی ہیں. تو حرم شریف میں ویسے انہوں نے پکچرز پہ پابندی کی ہوئی، لیکن بہت سے لوگ اپنا موبائل کے ذریعے ہی کعبہ پہ تصویر کر رہے تھے تو پولیس کبھی ان کو روک دیتے تھے کبھی نہیں روکتے تھے. تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. تو میں نے بھی کچھ پکچرز لگا لی ایسی. لیکن اگر کوئی مرد جو ہے کسی خاتون کی پکچر ایسے لگائے تو وہاں وہ پولیس والے فوراً آ جاتے ہیں، کیونکہ حرم شریف کی ایک اسپیشل پولیس ہے تو وہ اس میں یہ پورا کرتے ہیں. یہاں بہت سکون تھا. میری اہلیہ نماز اور اذکار کر رہی تھی. میں نے بھی وہاں پہ ایک ریک میں بہت سارے قرآن مجید پڑھے تھے، میں نے لیا اور قرآن مجید کے مختلف زبانوں کے ترجمے تھے جس میں فرینچ، جرمن، ہر زبان کے ترجمے وہاں پہ تھے. تو اب اکثر قرآن مجید کی مکی صورتوں کا میرا یہ عادت بن گئی کہ جب بھی حرم شریف میں آؤں تو مکی صورتیں جن مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ اس موقع پہ یہاں یہ ہوا ہے تو ایک پورا سینیریو آیا. اور مدینہ جب جاتا تھا تو پھر مدینہ منورہ کی صورتوں کو میں پڑھتا رہا. اب اس طرح سیدنا ابراہیم اور علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کا ایک پورا پیارا سا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے ذہنی طور پہ کہ یار اس طرح کے ایسے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، اس طریقے سے ایسا ہوا ہوگا. یعنی قرآن کو پورے کے وہاں پہ آپ ایسے پڑھیں تو آپ کو پورا ایک سینیریو سامنے آتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے وہاں پہ وہ نقشہ کھینچ دیا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے ایک شاخ، آپ کی ایک شاخ جو اسماعیل علیہ السلام کی تھی ان کے لیے آپ نے دعا کی تھی. تو اب یہ دعا آئیے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما دیجئے. میرے رب ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری
نافرمانی کرے گا تو بے شک آپ ہی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس زراعت سے محروم اس وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس آباد کر دیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، اس لیے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے تاکہ وہ ان کی طرف دین کا تعلق قائم کرنے کے لیے آئیں، اور انہیں پھلوں سے رزق دیجئے تاکہ یہ شکر گزار بن جائے۔ اب یہ دعا دیکھیں، اس کا پریکٹیکل رزلٹ بھی ہوا، پورا ہسٹوریکلی دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو دعوت پہنچی تو پھر ہر قبیلے پورے عرب میں وہ آ کے اور کعبہ شریف سے محبت ان کی ہوئی، اور پھر حج وہ کرنے لگے، اور وہ سلسلہ جاری رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے تب تک یہی تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ جاری کیا جو آج تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو پھلوں کا رزق تھا، تو آج بھی آپ چلے جائیں مکہ میں، آپ کو ہر فروٹ بھی آپ کو ملیں گے، اور عربی میں پھل جو ہے ایک تو اصل پھل بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا اور آپ کو زندگی کی جو چیزیں بھی چاہیے وہ سب اس میں آ جاتی۔ کافی دیر یہاں گزرنے کے بعد ہم لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا، تو اس وقت ایک غلطی ہو گئی تھی۔ زیادہ آسان یہ تھا کہ ہم فرسٹ فلور پر ہی چلتے چلتے پھر باب عبدالعزیز یا باب فہد اس سے نکلتے سیڑھیوں سے اتر آتے، لیکن ہم سے ایک غلطی یہی ہوئی کہ ہم صفا کے پاس ہی سیڑھیاں اتار کے ایک گراؤنڈ فلور پہ آ گئے، اور وہاں پہ اب چونکہ طواف ہو رہا تھا تو وہاں پہ ہم پھر کافی ایک شارٹ کٹ مارنے کے معاملے میں خود ایک غلطی ہم سے ہو گئی۔ تو بہرحال یہاں پہ اب ایک عجیب معاملہ آیا کہ ہم دیکھا تو خواتین بہت سی بیٹھی ہیں، میری اہلیہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وہ تو آسانی سے ان کو صفیں پھلانگ کے بچوں کو لے کے اندر چلی گئی، لیکن اب میرے لیے مصیبت بن گئی۔ میں واپس مڑا تو دیکھا کہ بہت ساری خواتین اب پیچھے بیٹھ گئیں۔ اب میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ بھی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی صورتحال آ گئی، اب کیا کریں بھی، ہمارے لیے تو مردوں کی صفیں پھلانگنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو اب خواتین کو ہم کیسے یہاں سے جمپ کریں یہاں پہ۔ تو میں اسی ششو پنج میں موجود تھا، تو ایک صاحب وہاں پہ نظر آئے تو جو بالکل اسی صورتحال میں تھے، لیکن ان پہ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب وہ اپنی شکل سے وہ بالکل پنجابی تھے، لیکن جب بات ہوئی تو وہ انڈیا کے حیدرآباد دکن کے معلوم ہوئے۔ سر اس طرح کے تازہ تازہ ہوئے تھے، وہ لگتا دوبارہ عمرہ کرنے وہ تشریف لائے تھے، اور چاندی کی طرح ان کا جو سر ہے ایسا چمک رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے خواتین کی صفوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اچھا، یہاں زیادہ تر مصر، سیریا اور سعودی عرب کی بوڑھی خواتین تھی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں انہوں نے کیا۔ اب میں نے ہاتھ اٹھا کر پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان صاحب کو عربی میں کوسنے دینے شروع کیے۔ غالباً یہ ککھ نہ روے ٹائپ کا کچھ عربی کا کوئی جملہ تھا، ایک خاتون نے ایسے کیا، ان صاحب پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے باقاعدہ لڑاکا خاتون کی طرف ہاتھ نچا کے خاتون کو اردو میں کہا، رہی اماں تم ہماری طرف آ جاتی ہو تو اگر گزر آئے غلطی سے کیا ہوا۔ تو ان کی یہ صورتحال تھی۔ تو جناب اب میں نے پھر یہی کیا کہ جناب انہی صاحب کا کندھا جو ہے پکڑ لیا، اور انہی کے ساتھ میں بھی نکل آیا وہاں سے۔ اب وہاں سے جناب ہم نکلے تو واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ آ رہا تھا۔ اب خیر ہم آئے تو طواف میں، تو میری اہلیہ اور بچے جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے ہنس رہے تھے، تو کہا کہ خدا کا شکر کرو کہ عرب خواتین تھی، اگر پاکستانی انڈیا کی خواتین ہوتی تو تمہیں پھر بتاتی ہوں۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ خیر ہم وہاں سے نکل کے 10 منٹ لگے، اور پھر ہم ایک کولر سے دل کھول کر آب زمزم جو ہے وہ پیا، اور وہاں سے اپنی فیملی کو ایک خاص سٹاپ پہ میں نے وہاں پہ کہا آپ یہاں رکیے گا۔ اس کے بعد پھر میں پیدل ہی گیا، وہ جہاں پہ گلی کے اندر میں نے پارکنگ کی ہوئی تھی وہ خیر وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہیں پہ میں بیٹھ کے آیا۔
اور وہاں سے اب ہم ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں میرے کزن عابد جو ہے وہ اسی گھر میں، تو ہم انہی کے چلے گئے سیدھے. تو اب میں نے بھابھی صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ذرا کینچی ذرا دے دیں، اور کینچی کو پھر میں نے خود اپنے سٹائل سے ہی اس کو کاٹا، اور پھر احرام جو ہے اتار کے وہ چینج ہو گیا سلسلہ جو ہے. تو جناب یہ صورتحال ہے. تو جناب یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جبل نور اور غار ہرا کا ذکر جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.